بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے لیڈرشپ کی خصوصیات ذکر کریں گے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اور بے شمار ایسے بھی ہیں جو کسی لیڈر کی پیروی کرتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہے، اس کی تم پیروی کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو دنیا لیڈر مانے، اور وہ دوسروں کو منوائے نہیں، بلکہ لیڈر دنیا خود اس کو لیڈر مانے، اپنے بھی اس کو لیڈر مانے اور غیر بھی اس کو لیڈر مانے۔ چنانچہ ہماری تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا نے مانا کہ وہ لیڈر ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی دی 100 یعنی 100 عظیم شخصیات، تو اس میں سب سے پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا، اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ بہت کم عرصے میں ایک ایسے شخص نے ایک بالکل بے نام قوم کو پوری دنیا پر اجاگر کر دیا اور پوری دنیا کا لیڈر بنا دیا، اور ایسا شخص جو کسی کے سامنے ہمیں شاگرد بنا ہوا نظر نہیں آتا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے افراد سازی کی، اس طرح سے لیڈرشپ کا حق ادا کیا کہ دنیا مان گئی۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کے بارے میں رچرڈ نے کہا جب آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور کئی سال کی جنگ کے بعد جب سلطان آخری جنگ جیت گئے اور اپنے 40,000 مجاہدین کے ساتھ عیسائیوں کے 10 لاکھ لوگوں کے اوپر، فوجیوں کے اوپر فتح حاصل کی، تو رچرڈ نے کہا دی گریٹ سلطان ایوبی، یو آر گریٹ لیڈر۔ مطلب یہ کہ ان کو دشمن بھی اپنا لیڈر اور بڑا مانتے تھے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایسی ہی شخصیات کی خصوصیات ذکر کریں گے، صفات ذکر کریں گے، کیونکہ لیڈر کوئی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ لیڈر شخصیت کا نام ہے، اور شخصیت جسم کا، گوشت کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت چند صفات کا نام ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، احادیث میں مذکور ہیں، ہمارے مورخین نے، محققین نے اس کو لکھا ہے، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ یعنی جو میرے کارواں ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کا دل سمندر سے زیادہ گہرا اور صحرا سے زیادہ چوڑا ہوتا ہے، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ وہ دوسروں کی غلطیوں کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے سمندر اپنے دامن میں بہت ساری ایسی چیزوں کو لے لیتا ہے کہ جو ناپاک ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا جو سینہ ہے وہ پاک رہتا ہے۔ اسی طرح لیڈر ایسے برستا ہے جس طرح سے بادل برستا ہے، یعنی لیڈر کی جو صفات ہوتی ہیں اس سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی جو محنت ہوتی ہے اس سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے۔ جس طرح سے بارش ہر ایک پر برستی ہے، تو لیڈر کی جو نگاہ ہوتی ہے، اس کی جو محنت ہوتی ہے، اس کا میدان بھی بڑا وسیع ہوتا ہے۔ تو چنانچہ لیڈر کی سب سے پہلی خصوصیت یہی ہے نگاہ کا بلند ہونا، یعنی اس کی نگاہ بہت بلند ہوتی ہے، اس کی نگاہ کسی کی کمی پر نہیں جاتی ہے، اس کی نگاہ اس چیز پر نہیں جاتی ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا ہے، میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کی ہے، بلکہ وہ اپنوں کے لیے اتنا نرم ہوتا ہے جیسے ریشم ہوتا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، جو حق و باطل ہو، جو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل، اور کافروں کے مقابلے میں اشداء علی الکفار، سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتا ہے، یعنی دشمنوں کے مقابلے سے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتا ہے۔ تو آپس کی جو ہے اس کی محبت ہوتی ہے، اور اس کے ایک ایک اشارے پر اس کے ماننے والے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیڈر کی دوسری صفت ہے اس کا حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے، یعنی وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی گھبراتا نہیں ہے، اس کو اپنی ذات کے اوپر، اپنے جذبات کے اوپر بڑا کنٹرول ہوتا ہے، بلکہ اس کے جو جذبات ہیں، اس کی لگام اس کی عقل کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ ہر فیصلہ حوصلے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کرتا ہے، اور
مشکل سے مشکل حالات میں بھی گھبراتا نہیں ہے. جب اس کی جماعت کرائسس کا شکار ہو جائے، مشکل میں پھنس جائے، تو لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو مشکل سے کیسے نکالنا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں ان کا ایک کمال تو یہ کہ انہوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، یعنی 1,00,000 عیسائی اور مقابلے میں 3,000 مسلمان. تو جب ان کے ہاتھ میں قیادت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے اب ایک تلوار کو باہر نکال لیا ہے. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حوصلہ بہت تھا، چنانچہ انہوں نے جنگ کی صفیں چینج کر دی اور حوصلے کے ساتھ تدبر کے ساتھ آگے بڑھے اور جنگ کا پارسا پلٹ دیا. یعنی مسلمان شکست کھا رہے تھے لیکن مسلمانوں کو انہوں نے حوصلہ دیا اور مشکل سے مسلمانوں کو نکال لیا. اور لیڈر کی تیسری صفت یہ ہے قوت فیصلہ، یعنی مشکل وقت میں فیصلہ کیسے کرنا ہے. تو قوت فیصلہ لیڈر کی بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے. مشکل اوقات میں ایک فیصلہ وہ تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتا ہے، اور ایک ایسا فیصلہ جو غلط ہو جائے وہ بھی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتا ہے. طارق بن زیاد کا ایک فیصلہ اس کی 12,000 کی فوج کے لیے ایک تاریخ رقم کر گیا، اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے غلط فیصلے انہوں نے میدان جنگ میں وہ ہار گئے. چنانچہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں، اور چھوٹے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے دباؤ میں آ کر، مافیاز کے دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں. لیڈر کی بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتا ہے، وہ یو ٹرن نہیں لیتا ہے، وہ اپنے فیصلے پر یو ٹرن نہیں لیتا ہے، بلکہ اپنے فیصلے پر وہ چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہے. اور اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ جب دشمن اس کے پاس آئے اور اس کو کہے کہ آپ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں، آپ اپنا ارادہ تبدیل کر لیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ لیں، تب بھی میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کروں گا جبکہ میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں. اور علامہ شورش کشمیری کہتے ہیں کہ میں اس تحریک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے، اور میں ماؤں کے حوصلوں کو کر دوں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے، اور میرے ہمراہی یوں کریں گے جانے نثار کہ مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے. تو جس لیڈر کے اندر قوت فیصلہ ہوتی ہے اور اس اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہے، تو واقعتاً اس کے ہر ایک اشارے پر لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈر نے فیصلہ کیا ہے اور تو یہ اپنے فیصلے پر یو ٹرن نہیں لے گا. پانچویں صفت ہے جی مینجمنٹ، یعنی لیڈر کے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر نظم و ضبط بہت زیادہ ہوتا ہے، تنظیم بہت زیادہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، غزوہ بدر اور احد کے میدان میں بڑے بڑے جنگ کے ماہرین گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے میدان جنگ کو دیکھا، اس سے اچھی مینجمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. صفوں کی ترتیب، صحابہ اکرام کو فرمایا کہ دشمن جب تمہارے قریب آ جائے تو اس وقت تم نے تلواروں کے ساتھ حملہ کرنا ہے، جب دور ہو تو تیروں کے ساتھ حملہ کرنا ہے، اور اتنی دور سے بھی تیر نہیں چلانے کہ دشمن تک پہنچ ہی نہ سکے. اسی طرح آپ نے وہ جو درہ تھا جس کے اوپر 30 جانثاروں کو کھڑا کیا تھا، آج بھی ماہرین جنگ کہتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر جنگ کے حوالے سے بہت ہی بلند تھا. تو مینجمنٹ، سلطان صلاح الدین ایوبی کی صف بندی اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ مینجمنٹ کے جو افسران ہیں وہ بھی حیران ہو جاتے تھے کہ اتنی زیادہ ان کی نظر جو ہے وہ گہری ہے. تو مینجمنٹ میں ایک جو بڑا فیکٹر ہے وہ انسان کے تدبر کا بھی ہوتا ہے. انسان کے اندر جو ایک صلاحیت ہے تنظیم سازی کی، اس کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. جی چھٹی صفت ہے لیڈر کی سچائی، کہ اس کی ذات کے اندر سچائی ہوتی ہے، اس کے وعدوں کے اندر سچائی ہوتی ہے، اس کی ہر ایک قول کے اندر، عمل کے اندر سچائی ہوتی ہے، اور اس کو جاننے والے دشمن ہوں یا اپنے ہوں سب کے سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے جو بات کی ہے اس پر پکا رہے گا، اس کی زبان سے سچائی نکلتی ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کو دشمن بھی کہتے الصادق والامین، کہ آپ صادق اور امین ہیں. چنانچہ سچائی کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، سچائی کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے، سچائی کا تعلق یہ کہ وعدے کے ساتھ بھی ہے. ایک اچھا لیڈر، ایک سچا لیڈر جب وعدہ کرتا ہے تو اس پر وہ کھڑا رہتا ہے، اس وعدے کو وہ پورا کرتا ہے، کبھی بھی اپنے وعدے پر یو ٹرن نہیں لیتا. اسی طرح لیڈر کی ایک صفت ہے کہ لیڈر
وہ دلوں کا فاتح بنتا ہے، وہ جسموں کو فتح نہیں کرتا۔ سکندر یونانی نے جب ایران فتح کیا تو اس کے استاد ارسطو نے کہا کہ آپ نے ان کے جسموں تو فتح کر لیا ہے، ان کے دلوں کو فتح کرنا اصل کمال ہے، اور اب اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دشمن کو گرایا، نیچے گرایا، اوپر بیٹھے، اس کی گردن اڑانے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ فوراً نیچے اتر گئے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ نے اتنی مشکل سے مجھے گرایا اور آپ نیچے اتر گئے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پہلے میری جنگ آپ کے ساتھ اللہ کے لیے تھی، جب آپ نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اندر ذاتی انا آ گئی، تو اب اللہ کی رضا کے درمیان میں جب ذات کی بات آ جائے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب میری اور تیری جنگ ذاتی غصے پر مبنی تھی۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی پہلے آپ نے اس کے جسم کو فتح کیا تھا، لیکن آپ کا یہ عمل دیکھ کر وہ آپ کا دلی طور پر مفتوح ہو گیا اور آپ نے اس کے دل کو فتح کر لیا۔ چنانچہ لیڈر کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دلوں کا فاتح ہوتا ہے، اور دلوں کا فاتح جو ہوتا ہے وہ موت تک نہیں بلکہ موت کے بعد بھی دلوں کے اندر زندہ رہتا ہے۔ ایک آدمی ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی، وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ آ کر دعا کرتے ہیں، تو اس نے تبصرہ لکھا انگریز نے کہ میں نے آج تک زندہ سلطان اور زندہ بادشاہ دیکھے ہیں، زندہ لیڈر دیکھے ہیں، لیکن ایک شخص جو کہ مرے ہوئے کو کئی سال گزر چکے ہیں، اس کی قبر آج بھی اس کی قبر پر لوگ آ کر جھکتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ تو وہ آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک قبر بھی سلطان ہے، یعنی ایک قبر بھی بادشاہ ہے، یعنی وہ بے تاج بادشاہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی دلوں کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ اور لیڈر کی ایک اور خصوصیت ہے عزم اور ارادے کا پختہ ہونا۔ چنانچہ لیڈر کا جو عزم ہوتا ہے وہ چٹان کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب لیڈر عزم کر لیتا ہے تو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اب اس کو اس کے راستے سے کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا۔ ابوالکلام آزاد نے جو خطاب کیا تھا 1.5 منٹ کا، اس میں یہی کہا تھا کہ جب آپ ایک چیز کو سچا مان لیں، ایک نظریے کی سچائی کو آپ کو یقین ہو جائے تو اس وقت آپ کھڑے رہیں، آسمان آپ پر ٹوٹ پڑے، زمین آپ پر تنگ کر دی جائے، بادشاہ جو وقت کے بادشاہ ہیں وہ آپ کا جینا حرام کر دیں، جیلوں کے اندر آپ کو ڈال دیا جائے، لیکن آپ اپنے نظریے سے نہ ہٹیں، آپ نے جس نظریے کو مانا ہے اس سے آپ 1 انچ بھی ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہ ہوں۔ چنانچہ لیڈر کی ایک تو صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارادے پر اور اپنے عزم پر پختہ رہتا ہے، اور لیڈر کی 9ویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر منفی سوچ کو کبھی بھی نہیں آنے دیتا۔ وہ اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض، ان سب چیزوں کو نکال باہر کرتا ہے، ہر وقت اپنی جو سوچ ہے وہ تعبیری رکھتا ہے، اور منفی کی بجائے وہ مثبت سوچ پر پورا یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ دنیا کے جتنے بڑے لیڈر گزرے ہیں انہوں نے فیصلے کے وقت جب کہ دشمن کے لوگ غلام بنا کر ان کے پاس لائے جاتے ہیں تو انہوں نے منفی سوچ کی بجائے مثبت سوچ کو اپنے اوپر غالب رکھا اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے فیصلے کیے۔ اور لیڈرشپ کی 10ویں صفت ہے کہ لیڈر خود کو عقل کل نہیں سمجھتا بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے آگے چلتا ہے، یعنی ان کی عقل بھی اپنے ساتھ ملاتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشورہ کیجئے اور مشورے میں بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشورہ کرنے کے بعد انسان رسوائی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ مشورہ کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اچھے کام کے بارے میں مشورہ کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ اور اسلامی حکومت کی بنیاد بھی شورا پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، حضرت صدیق اکبر بھی مشورہ کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب آپ کے زخم لگا جس میں آپ کی شہادت بھی ہوئی تو آپ نے اگلا خلیفہ بنانے کے لیے بھی 6 آدمیوں کو مقرر کیا کہ آپ مشورہ کریں، جس کو آپ طے کر دیں اس کو آپ خلیفہ چن لیں۔ تو یہ ناظرین لیڈرشپ کی خصوصیات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مزید بھی تلاش کر کے لیڈرشپ کی مزید خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کریں، لیکن یہ ہے کہ جو ہم نے خصوصیات اور صفات ذکر کر دی ہیں
ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں تازہ کر لیں تو ہم بھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ملکوں کو فتح کر لے، جو بادشاہ ہو وہ لیڈر ہوتا ہے، بلکہ آپ ایک استاد ہیں تو آپ لیڈر ہیں، آپ ایک گھر والے ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، آپ ایک لیڈر ہیں، آپ کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، آپ وہاں پر لیڈر ہیں، آپ قوم کے کپتان ہیں تو آپ ایک لیڈر ہیں۔ تو لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہیں وہ ہر جگہ اپلائی ہو سکتی ہیں، جہاں آپ کو موقع ملے ان لیڈرشپ کی خصوصیات کو اپلائی کریں۔ ان کے اندر جس طرح کے ماضی کے لیڈروں نے جن کی یہ خصوصیات ہیں، صفات ہیں، انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہمیں بھی کامیابی ملیں گی۔ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے واچ کریں اور اس کی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔